السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جب 15 شعبان آتی ہے تو اس کو تہوار کی شکل میں مناتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے مذہب اسلام کے اندر صرف اور صرف دو ہی تہوار ہیں۔ ایک عید الفطر ہے جو کہ رمضان کے فوراً بعد آتی ہے، اور دوسرا تہوار ہے عید الاضحیٰ، یعنی کہ عید الفطر کے 2 مہینے اور 10 دن بعد آتی ہے۔ لیکن ہمارے جو بھی تہوار ہیں وہ ہمارے دن میں آتے ہیں تہوار، نہ کہ رات میں آتے ہیں، اور ہر انسان سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے، یعنی کہ شب برات کے اندر جو ابھی عمل کرتا ہے وہ سنی سنائی کرتا ہے، نہ تو وہ اس کی تحقیق کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بس جس نے جو بتا دیا ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ بعض رات کیا کرتے ہیں کہ شب برات کا ایک پرچہ چھپا ہوا ہے اور اس پرچے کی کوئی تحقیق نہیں کرتا اور اسے فوٹو اسٹیٹ کرا کر اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ حالانکہ جب میں نے اس پرچے کو دیکھا اور کئی عالموں کی ویڈیو بھی دیکھی، ریسرچ بھی کری، تو ایک بھی مسئلہ اس کے اندر مجھے صحیح نہیں لگا۔ اور اس پرچے کے اندر جو تسبیحات شروع ہوتی ہے اثر سے، اور وہ رات تک کی تسبیحات بتا رکھی ہے اس کے اندر۔ اور اس کے اندر میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ جب کوئی انسان کوئی کتاب لکھتا ہے یا کوئی مسئلہ لکھتا ہے تو حدیث کا حوالہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ کون سی حدیث کس جگہ ہے، اور اس پرچے کے اندر یہ کوئی چیز نہ تو کسی کا حوالہ ہے نہ کسی حدیث کا حوالہ ہے، بس من گھڑت باتیں دے رکھی ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے، جتنے بھی اس پرچے پر عمل لکھے ہوئے سارے من گھڑت ہیں اور بدعت ہیں، یعنی کہ 33 مرتبہ یہ پڑھ لینا، یا 33 مرتبہ یہ پڑھ لینا، یا پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھ لینا، دوسری رکعت میں والی سورت پڑھ لینا، اور چوتھی رکعت میں یہ سورت کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سب غلط ہیں۔ اپنے علماء سے تحقیق کیا کرو، اس کے بعد عمل کیا کرو۔ اب بعض رات کیا کرتے ہیں کہ شب برات ایک تہوار کی شکل بناتے ہیں اور آتش بازی بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس شب برات کو تہوار بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب برات کی فضیلت تو بتائی ہے، لیکن عمل کوئی نہیں بتایا۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا؟ اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہیں کہ اس رات کو جاگنا بھی بہت ضروری سمجھتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ بھی تو جاگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جاگتے تھے۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ان کی ہر روز شب برات ہویا کرتی تھی۔ کیا ہمارے میں کوئی روز جاگتا ہے؟ کیا ہمارے میں سے کوئی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے؟ کیا ہم پابندی کے ساتھ دعا استغفار کرتے ہیں؟ اور بہت سارے حضرات تو ایسے ہیں کہ اس رات کو ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو کیا رہا ہے، کہ قبرستان گئے، کہیں بریانی کھائی جا رہی ہے، کہیں تالی کھائی جا رہی ہے، کہیں عطر لگائے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو شب برات کے اندر بھی نہانے کو بہت فرض سمجھ رکھا ہے، یعنی کہ نہانے کو بھی۔ اور
شب برات کے اندر لوگ کوئی تہجد کی جماعت کر رہا ہے، کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ فرض نماز مساجد کے اندر ادا کیا کرتے تھے اور نفل سنتوں کا اہتمام اپنے گھر پر ہی کیا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ شب برات کے اندر مساجد کے اندر بھیڑ لگاتے ہیں، تہجد کی جماعتیں کرتے ہیں، اور قبرستان جاتے ہیں تو پوری کی پوری جماعت جاتی ہے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، بلکہ وہ حدیث ضعیف بھی ہے، کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جنت البقیع تشریف لے گئے، اور جب حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھولی تو دیکھتا آپ موجود نہیں تھے، تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شک ہوا کہ کہیں آپ دوسری جوزہ کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تو جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے اور مرحوم کے لیے دعا استغفار کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ چاہتی ہو کہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی امان میں خیانت کریں؟ حضرت اما عائشہ یہی سمجھ رہی تھی کہ دیکھیں آپ دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو کلب کی بکریوں کی جو ریوڑ ہوتی ہے اس پہ کتنے بال ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکت سے ان تمام کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، یعنی کہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 راتوں کو زندہ رکھے گا اس پر انشاءاللہ امید ہے کہ جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی کہ رات میں عبادت تو کرتے ہیں لوگ، لیکن طریقے سے محروم ہیں کہ ہمیں عبادت کرنی کیسے ہے۔ دیکھیے عبادت کا مزہ جب ہے، لذت آپ کو جب آئے گی جب آپ تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں گے، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں گے، تب انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ کون سی راتیں ہیں وہ؟ یعنی کہ جس پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 راتیں زندہ رکھے گا انشاءاللہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جنت اس پر واجب کر دی جائے گی۔ 8ویں ذی الحجہ کی رات، یعنی کہ جس دن بقرعید ہوتی ہے اس سے 2 رات پہلے، اور 9ویں ذی الحجہ یعنی کہ جس دن حج ہوتا ہے اس دن کی رات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، یعنی کہ جب رمضان جیسا گزرتا ہے اور چاند رات ہوتی ہے عید کی، وہ عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا جنت انشاءاللہ ملے گی۔ اس کے بعد 5ویں رات ہے شعبان المعظم، یعنی کہ 15ویں شعبان اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن عبادت اصل ہے، کوئی عمل نہیں بتایا۔ آپ جو چاہے قرآن، اگر آپ چاہے پورا قرآن کریم پڑھتے رہیں، چاہے آپ پورا نوافل پڑھتے رہیں، چاہے آپ ذکر کرتے رہیں، چاہے آپ دعا استغفار پڑھتے رہیں، لیکن تنہا عبادت کریں۔ اور بہتر طریقہ تو ہے کہ سب سے زیادہ کلام اللہ شریف کی اس رات میں تلاوت کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ قرآن کریم اس رات میں نازل نہیں ہوا، جو بھی احادیث ملتی ہے وہ شب قدر کے بارے ملتی ہے کہ شب قدر کے اندر وہ نازل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں جاگنے کا کسی نے اہتمام کیا تو انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے دعا تو ویسے قبول ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کچھ خاص ایسے وقت متعین کیے جس میں انشاءاللہ ایک دم فوراً طور پر قبول ہو جاتی ہے۔
لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعا قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، آپ یہ بھی نہ سوچیں، کیونکہ دعا ہماری قبول ہوتی ہے، بعض دفعہ تو ہمیں فوراً دکھ جاتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، اور بعض دفعہ نہیں دکھتا۔ دیکھیے بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سے جو مانگا تو اللہ نے یا تو کچھ تاخیر سے یا اسی وقت ہم وہ چیز عنایت فرما دی، ہمیں دے دیا وہ، یا اس دعا کے برکت سے جو ہم پر تکلیف آنے والی تھی اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے بقدر اللہ نے وہ تکلیف ہم سے ہٹا دی۔ یا تیسرا نمبر یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نیکی لکھ دی اس کے بدلے، یعنی کہ دعا قبول نہیں کی لیکن اس کے بدلے کیا نیکی لکھ دی، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا بندہ یہ سوچے گا یا اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، یہیں اعمال لکھ دیتا، کیونکہ اس کے آگے جنت ہے جہنم ہے، دو میں سے ایک ہی چیز ہے اس کے آگے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دعا اس میں انشاءاللہ رد نہیں ہوگی، قبول ہوتی ہے، بلکہ رد تو انسان کی ہوتی ہی نہیں، قبولی ہی ہوتی ہے۔ شب جمعہ یعنی کہ جس دن جمعہ ہوتا ہے جو اس سے ایک دن پہلے کی رات، یعنی کہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، تو اسی لیے شب جمعہ، یعنی کہ اس میں بھی اگر دعا کی جائے تھوڑا سا وقت نکال کر تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ رجب کی پہلی رات یعنی کہ جب شب برات کا جب چاند دکھتا ہے تو اس سے ایک مہینہ پہلے کا جو مہینہ آتا ہے رجب المرجب، تو اس کی پہلی رات ہے۔ اس پہ پھر آتی ہے 15 شعبان یعنی کہ جو شب برات جسے کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات یعنی کہ رمضان کے فوراً بعد، اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں انشاءاللہ دعا جلد سے جلد قبول ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے شب برات کے متعلق آپ اسی پر عمل کریں۔ وہ پرچے جو بٹتے ہیں تقسیم ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی بھی ایک عمل بھی درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بعد بتاؤں گا کہ قبرستان کیسے جانا چاہیے، قبرستان اگر جانا چاہیے تو کس طرح جائیں، کیسے جائیں، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے آپ کو اندر بتاؤں گا۔ جب تک کہ مجھے آپ اجازت دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔